بزرگان محترم، ہم نے کہا تھا کہ دوسری تاخیرات میں انشاءاللہ قرآن مجید کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، نہ پڑھنے سے کیا کیا نقصان آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، کلام اللہ شریف کو سیکھے اور ایک دوسرے کو سکھائے، اللہ کے کلام کو خود بھی سیکھے اور سکھائے، تو بہتر شخص وہی ہے۔ لیکن آج قرآن مجید سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج ہمارا رشتہ قرآن مجید سے کٹ گیا۔ آج ہمارا نیٹ ورک قرآن مجید سے ٹوٹ گیا۔ آج ہماری دوستی قرآن مجید سے نہیں ہے۔ آج ہمارا تعلق قرآن مجید سے نہیں جڑا، اور کوئی شخص قرآن مجید سے دوستی کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید سے جڑنے کے لیے بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری دنیا کی مصروفیات، دنیا کی مشغولیات اتنی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے کلام کو اٹھا کر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے آج۔ اتنی مصروفیات، اتنی دنیا میں ہم مشغول ہو گئے، اتنی دنیا کے اندر ہم گہرائی اور گہرائی میں گھس چکے۔ قرآن مجید کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو نمازوں کو بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا دور کی بات ہے، قرآن مجید کو اٹھانا دور کی بات ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سالہ سال گزر چکے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید کو بھی اب تک دیکھا نہیں ہے۔ اس سے بڑی محرومی اور بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں بھی کچھ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہوں نے کلام اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بسا رکھا تھا، تو کلام اللہ کو اٹھا کر کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ لیکن بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ بد نصیب ہے، شقیق ہے وہ آدمی جو اس مہینے میں بھی اللہ کے کلام کو ان ہاتھوں سے نہ اٹھائے۔ بد نصیب ہے وہ زبان جو اس مہینے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ بد نصیب ہے وہ ہاتھ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی قرآن مجید کو اپنے ان ہاتھوں سے نہ اٹھائے۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا بزرگان محترم، آپ دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی دنیاوی اعتبار سے محنت کر لیجئے گا، کاشتکاری کر لیجئے گا، جتنی آپ کی مقدر میں لکھا ہے روزی اتنی ہی ملے گی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ان لمحات میں سے کچھ لمحات ہم قرآن مجید کو دیتے، ان لمحات میں سے کچھ وقت ہم قرآن مجید کے لیے وصول کرتے، ان لمحات میں سے کچھ وقت ہم قرآن مجید کے ساتھ گزارتے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا قبر میں بھی اس کے لیے نور ہوگا، میدان محشر میں بھی اس کے لیے نور ہوگا۔ صرف قرآن مجید سے محبت کرنے پر کیا کیا انعامات ملتے، ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔
ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد اس کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی گئی. اس کو قبر کے اندر داخل کر دیا گیا. قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی اور دیگر عزیز اور اقارب قبر میں ڈالنے کے بعد رخصت ہو گئے. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر 40 سے 50 سال کا عرصہ گزر چکا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے سال؟ 40 سے 50 سال قبر میں ڈالنے کے بعد اس انسان کے اوپر گزر چکے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اگر اس قبر کی کوئی دیکھ بھالی نہ کرے، اگر آل و اولاد اس قبر کی دیکھ بھالی نہ کرے، اس مرحوم کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے قبر کی طرف، قبرستان کی طرف ہفتے میں 1 مرتبہ ہی صحیح یا روزانہ 1 مرتبہ نہ جائے تو وہ قبر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ سیدھا ہو جاتی ہے، قبر ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب اس شخص کو دفنا کر کے چلے گئے تو تقریباً 40 سے 50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو جب دوسرے انسان کو ڈالنے کے لیے، دوسری میت کو ڈالنے کے لیے جب اس قبر کو کھودا گیا، جیسے ہی قبر کو کھودنا ہی تھا کہ قبر کھودنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی کھدائی کا وقت شروع نہیں ہوا. ابھی قبر کھودنے کے لیے 2-3 سبل ہی مارے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کھودنے والے کہ اس قبر کے اندر سے عجیب روشنی ظاہر ہونے لگی. جس طرح آج مسجد میں یہ روشنی نظر آ رہی ہے، قبر کھودنے والے نے اس طرح کی روشنی کو قبر کھودتے ہوئے دیکھ لیا. اتنے پر بس نہیں کیا تو آگے مزید کھودنے کی کوشش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس قبر سے خوشبو آنے لگی. اس قبر سے عجیب قسم کی خوشبو مہکنے لگی. اتنے پر بس نہیں کیا، آگے علماء لکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر چاروں طرف گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے. کون سے پھول؟ گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے. ان گلاب کے پھولوں سے بھی خوشبو نظر آ رہی تھی. اتنے پر بس نہیں کیا، آگے علماء لکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کی قبر سے روشنی نظر آ رہی تھی. جنت کی خوشبو نظر آنے لگی. قبر کھودنے والے وہ قبر کو چھوڑ کر اس گھر کی تلاش میں نکل گئے کہ اس کا گھر کہاں ہے، کیا اس کی بیوی زندہ ہے یا انتقال ہو گیا، کیا اس کے بچے باحیات ہیں یا انتقال ہو گئے. اب قبر کھودنے والے اس کے گھر کی تلاش میں نکلے. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، آخر میں گھر مل ہی گیا. جب اس میت کے گھر کو پہنچے تو اس کی بیوی باحیات تھی. تقریباً اس کی عمر لکھا ہے کہ 60 سے 80 سال کے درمیان اس کی عمر چل رہی تھی. پوری ضعیف ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی. اس کی ہڈیاں بھی جسم کے پورے نازک کمزور ہو چکے تھے. تو قبر کھودنے والے نے جا کر اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے، اس بوڑھی عورت سے پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے کہ یہ کون تھا. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ یہ میرے شوہر تھے. کون تھے؟ یہ میرے شوہر تھے. تو قبر کھودنے والے نے اس عورت سے پوچھا کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے قبر میں ڈالنے کے بعد 30 سے 40 سال گزرنے کے بعد اس کا جسم ویسے کا ویسا تر و تازہ ہی رہا. اس کا کفن کوئی دمک نہیں کھائی، اس کے جسم کو ذرہ برابر بھی دھکا نہیں لگا. اس کی قبر میں روشنی ظاہر ہو رہی ہے. اس کی قبر سے جنت کی خوشبو مہک رہی ہے. اس کی قبر میں چاروں طرف گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں اور ان پھولوں سے خوشبو نظر آ رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اتنے سال گزرنے کے باوجود اس کا جسم صحیح سلامت رہا؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر تو دیہاتی تھا، میرا شوہر تو
کولی مزدوری کا کام کرنے والا تھا، میرا شوہر کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو کچھ لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کا کوئی عمل نہیں تھا۔ ہاں ایک عمل اس کا ضرور تھا۔ کتنے عمل؟ اس کا ایک عمل ضرور تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک اس کی قبر کے اندر روشنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ خبر کھودنے والے اس کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ وہ عمل کیا تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب یہ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا۔ کہاں جاتا تھا؟ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کو جاتا تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو دیکھتا کہ بہت سارے لوگ اس کے دوست اور احباب، نوجوان، بوڑھے افراد، بہت سارے لوگ، ایک بڑی جماعت فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد قرآن مجید کو اٹھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کون سی کتاب کو؟ اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو اٹھا کر ایک جماعت اٹھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو جب میرے شوہر دیکھتے کہ اتنی بڑی جماعت اللہ کے کلام کو اٹھا کر بیٹھ رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر مجھے بھی قرآن مجید پڑھنا آتا، اگر مجھے بھی قرآن مجید سیکھنا ہوتا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر رشک کرتا تھا، افسوس کیا کرتا تھا کہ کاش مجھے بھی قرآن مجید پڑھنا آتا تو میں بھی میرے ان دوستوں کی طرح بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں بھی ان لوگوں کی طرح قرآن مجید کی فضیلت حاصل کر لیا کرتا تھا، میں بھی ان لوگوں کی طرح قرآن مجید کی برکت حاصل کر لیا کرتا تھا۔ کیا کرے کہ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھتے دیکھتے کچھ وقت قرآن مجید پڑھنے والوں کے ساتھ گزار دیتا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد وہ بھی گھروں کو چل جاتے، کام و کاج کے لیے نکل جاتے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ میرے شوہر جب گھر آتے مسجد سے تو گھر کے اندر الماری میں یہ قرآن رکھا ہوا ہوتا تھا۔ کیا رکھا ہوا ہوتا تھا؟ ہمارے گھر کے اندر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہوتا تھا۔ میرے شوہر گھر کو تشریف لاتے، تشریف لانے کے بعد اس الماری سے قرآن مجید کو اٹھاتے اور قرآن مجید اٹھانے کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پہلے ہی بتا دیا کہ اس میرا شوہر تو دیہاتی تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن مجید کو اٹھاتا، قرآن مجید کو کھولتا اور قرآن مجید کی ایک ایک سطر پر انگلی رکھتے جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا جاتا، اے اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اے اللہ مجھے قرآن مجید کے معنی اور اس کے معنی پر مجھے غور و فکر کرنا نہیں آتا، اے اللہ اس قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے مجھے وہ بھی نہیں معلوم ہے، اے اللہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے اندر یہ جو سطریں لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر جو زبر ہے، یہ قرآن مجید کے اندر جو زیر ہے، یہ قرآن مجید کے اندر جو پیش ہے، اس قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک ساکن ہے، اس قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک مد ہے، اس قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک آیت ہے، اس قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک صفحہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک پارہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر جو ایک ایک سورت ہے، وہ شخص کہتا تھا کہ اللہ اس قرآن مجید کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے روتا جاتا اور اس قرآن مجید کو اٹھا کر اپنی زبان سے چومتا تھا، قرآن مجید کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ کتابوں کے اندر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کی محبت کی بنیاد پر اللہ پاک اس کی قبر کے اندر روشنی کا انتظام کیا۔ پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، صرف قرآن مجید کی عظمت دل کے اندر موجود تھی۔ کہاں موجود تھی؟ قرآن مجید کی عظمت دل کے اندر موجود تھی، قرآن مجید کی محبت دل کے اندر موجود تھی۔ صرف محبت کرنے کی بنیاد پر 40 سے 50 سال گزرنے کے باوجود اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے جسم کے اوپر جو کفن باندھ کر اس کو لپیٹ کر ڈالا گیا تھا
40-50 سال ہونے کے بعد بھی وہ کفن ویسا کا ویسا ہی رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس آدمی کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، تفسیر کے اندر احادیث رسول کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد اس کا کفن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی گل کر سڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ 40 سال گزرنے کے باوجود اس کا جسم صحیح سلامت رہا۔ بزرگان محترم، اگر آپ بھی اپنی قبر کے اندر روشنی کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ بھی اپنی قبر کے اندر جنت کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ بھی اپنے قبر کے اندر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اگر آپ بھی اپنے قبر کے اندر جنت کی مہکتی ہوئی خوشبو کو دیکھنا چاہتے ہو، تو رہتی ہوئی دنیا میں قرآن مجید کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا۔ قرآن مجید کی عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کے روز ساری دنیا کے لوگ جتنے ایمان والے ہیں، جتنے غیر ایمان والے ہیں، ساری دنیا کے لوگ، سارے انسان، سارے اللہ کے بندے بروز قیامت جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ تو اللہ پاک قیامت کے دن ساری دنیا والوں کے سامنے، انبیاء کے سامنے، شہداء کے سامنے، صدیقین کے سامنے، صالحین کے سامنے، بڑے بڑے انبیاء کے سامنے، بڑے بڑے کبار صحابہ کے سامنے اللہ پاک صاحب قرآن سے فرمائیں گے، اے صاحب قرآن، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، آج قرآن مجید کو پڑھتا جا، آج قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، اور قرآن مجید کو ویسا ہی ٹہر کر پڑھنا جیسا کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تو قرآن مجید کو دنیا میں جس طرح ٹہر کر پڑھتا تھا، اسی طرح آج قرآن مجید کو ٹہر کر پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک سیڑھی پر چڑھتا چلا جا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی، جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی، وہی تیری آخری جنت ہوگی۔ بزرگان محترم، یہاں پر رک کر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے قیامت کے دن وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کے درجات پر چڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، کبھی ہم نے زندگی کے اندر قرآن مجید کو کھولا نہیں، کبھی ہم نے زندگی کو قرآن مجید کھول کر پڑھا نہیں، تو کل قیامت کے دن اگر اللہ پاک مجھے اور آپ سے کہے کہ قرآن مجید کو تم پڑھو اور جنت کے درجوں پر چڑھو، تو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کس چیز کی تلاوت کریں گے؟ کس چیز کی تلاوت کریں گے؟ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید کو کبھی بعید نہیں ہے، ہماری عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اب مجھے کون قرآن مجید سکھائے گا؟ اب مجھے کون قرآن مجید پڑھائے گا؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ ادھر ریلوے گیٹ کے پاس مسجد لبابین ہے، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کی عمر 55 سال ہو چکی ہے۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت کیا تم مجھے قرآن پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ پڑھاؤں گا۔ کب پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کہ رمضان کے بعد ترتیب بنا لیجئے، رمضان کے بعد کچھ وقت وصول کر لیجئے، ہم ضرور پڑھائیں گے۔ ہم آئے ہی دنیا میں اسی لیے آئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، قرآن مجید کی خدمت کرے، ہم ضرور پڑھائیں گے۔ تو اتنا کہنا ہی تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میری اتنی عمر ہونے کے باوجود آپ مجھے کہہ رہے ہیں بلا چوں و چرا کہ مجھے قرآن مجید پڑھائیں گے، مجھے قرآن مجید سکھائیں گے۔ مجھے یہ بات سن کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، آپ بوڑھے ہو چکے
میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ضرور پڑھاؤں گا، لیکن اس بات کی شرط یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ روزانہ مجھے وقت دینا پڑے گا۔ میں نے اس سے عہد کر لیا کہ رمضان کے بعد آپ کی عمر 55 ہے، 60 سال ہے، مجھے کوئی اسے لین دین نہیں ہے۔ جب اللہ پاک نے مجھے قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، چن لیا ہے، میں ضرور آپ کو پڑھاؤں گا۔ بزرگان محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب 50 پر 5 سال عمر ہونے کے باوجود جب وہ بوڑھا شخص قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو میں اور آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہماری کوئی عمر ابھی نہیں گئی۔ اس لیے بزرگان محترم، اور ایک روایت یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے 3 آیتوں کو 3 حرفوں کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف الگ الگ ہیں۔ کیا ہے؟ الف لام میم، یہ 3 حرف الگ الگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ صرف 3 لفظ پڑھتا ہے، یہ 3 حرف پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اتنے پر بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر، ایک نیکی کا ثواب۔ اگر کوئی آدمی صرف الف پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی کا اجر بتایا کہ 10 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھ لیتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، تو صرف 3 حرف پڑھنے پر اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں 30 نیکیاں صرف 3 حرف پڑھنے پر، الف پر، لام پر، میم پر 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر صبح میں کچھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیے، دوپہر میں ہم کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیے، شام میں سونے سے پہلے کچھ ایک صفحہ ہی صحیح اگر پڑھ لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ اس کے لیے مسلسل نیکیاں لکھتا جائے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، اور ایک بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھ لینے کے بعد فجر کی نماز تک نوافل کی پابندی کیا کرتے تھے۔ نوافل سے فارغ ہو جاتے تو ایک ایک حافظ کو بلاتے، ایک ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بچے کو بلاتے اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز تک، پھر تراویح پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد، پھر فجر کی نماز تک مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہے کوئی ایسا مائکلال تو مجھے بتاؤ، کوئی ہے دنیا کے اندر جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے آج ساری دنیا کے اندر؟ وہ تھے ہمارے اللہ والے، وہ تھے ہمارے اکابرین، وہ تھے ہمارے اسلاف۔ ان اسلاف کی زندگی کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ قرآن مجید سے چمٹ جایا کرتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اگر بات چیت کرتے تو تھوڑا بہت بات کر لیا کرتے تھے، اور دوسرے سے یہ کہتے کہ میں روزے سے ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، باتیں کرنے کے لیے فضول وقت میرے پاس نہیں۔ یہ تھے ہمارے اکابرین، یہ تھے ہمارے اللہ والے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آج اس وقت مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید سنانے کے لیے آتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی قرآن مجید وہ فرشتہ سنتا تھا۔ اتنی عظمت ہے میرے دوستوں۔ آج ہم نے قرآن مجید کی عظمت کو نہیں پہچانا، آج ہم نے قرآن مجید کی محبت کو نہیں پہچانا، آج ہم نے اس قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا، آج ہم نے اس قرآن مجید کو پہلے تو پیروں تلے رون دیا، آج ہم نے اس قرآن مجید کی قدر کو، عظمت کو نہیں پہچانا۔ آج ہم صرف اس قرآن مجید کو مرحومین کے لیے اٹھا کر کے رکھ دیے۔ کسی کا انتقال ہو گیا
دو چار حفاظ کو لائے قرآن مجید کو، یہ رسم بن گیا۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کا ولیمہ ہوتا ہے، کسی کا رسم و رواج ہوتا ہے، اس وقت مجھے اور آپ کو قرآن مجید یاد آتا ہے۔ بزرگان محترم، مجھے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ انہی چیزوں کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تو پڑھ کر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو رسم و رواج بنا لیا ہے۔ آپ حضرات سے ہماری درد مندانہ گزارش ہے، میں شروع سے یہ بات کہتے ہوئے آ رہا ہوں، تم اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بناؤ۔ یہ دنیا کی ڈگری، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا عہدہ، یہ دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی دولت، یہ قرآن مجید کا پڑھا ہوا کلام، یہ قرآن مجید کی ہوئی تلاوت قبر میں بھی تمہارے لیے کام آئے گی، میدان محشر میں بھی تمہارے لیے کام آئے گی۔ اگر تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے، بروز قیامت اللہ پاک تمہارے ان بچوں کی بدولت بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ جنت کس لیے دے رہے ہیں؟ بچے کے حافظ قرآن بننے پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اگر تمہارا بچہ 10 پاس ہو گیا، اگر تمہارا بچہ فرسٹ PUC کامیاب ہو گیا، اگر تمہارا بچہ سیکنڈ PUC میں 100 مارکس لے کر کے آ گیا، اگر تمہارا بچہ اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے تمہارا بچہ سب سے فرسٹ کوالٹی پر تھا، فرسٹ نمبر پر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن تمہاری اسکول کی تعلیم کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم، یہ اسکول کی تعلیم دنیا ہی تک محدود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول مت پڑھائیے گا، اسکول مت بھیجیے گا، آپ ضرور اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجیے گا، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیے گا، آپ اپنے بچوں کو انجینئر ضرور بنائیے گا، آپ اپنے بچوں کو MLA MP ضرور بنائیے گا، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید دینے سے کبھی اپنے بچوں کو پیچھے مت ہٹائیے۔ چاہے آپ مکتب میں داخلہ دلائیے یا کسی مدرسے میں داخلہ کرائیے یا کسی عالم اور حافظ سے اپنے رشتے کو تعلق کو جوڑ کر ان سے مشورہ کر کے اپنے بچے کے کچھ وقت کو مدرسے میں لگا کر اس بچے کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے گا۔ یہی وہ اولاد ہے دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، یہی وہ اولاد ہے دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنیں گے، یہی وہ اولاد ہے دنیا میں ہمارے لیے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے۔ اگر اس طرح خیر کے کام میں ہم حصہ نہیں لیں گے تو مرنے کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہوگا، آپ کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان طاق راتوں کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ خود عبادات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمارے اکابرین کی طرح نقش قدم پر چلتے ہوئے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل نمازیں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا اور دیگر عبادات میں اپنے وقت گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔